ایک حدیث آ گئی ہے اذا صلیتم علی الجنازہ فاخلصوا له الدعاء، یہ ماضی کا صیغہ ہے صلیتم، اس میں بڑا وہ چکر چلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ماضی ہے، ماضی کا، جب تم جنازہ پڑھ چکو فاخلصوا له الدعاء، تو پھر اس کے لیے خالص دعا کرو. یہ حدیث ہے، ماضی ہے، صلیتم جب تم نماز پڑھ چکو، حالانکہ اس کا یہ معنی نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرو. یہ میں نے اس کا جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرو. کیوں میں نے یہ معنی کیا؟ قرآن کو دیکھ کے میں نے کیا. اب میں ماضی کا ایک صیغہ پڑھنے لگا ہوں، ذرا غور سے سننا. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کرو مانا جب قرآن پڑھ چکو نا پیچھے اعوذ باللہ پڑھیا کرو. یہ بھی تو ماضی ہے. اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، جب تم قرآن پڑھ چکو تو بعد میں اعوذ باللہ پڑھو. یہ معنی نہیں ہے، معنی یہ ہے جب قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو اعوذ باللہ پڑھ. ایک اور آیت ہے سورۃ مائدہ میں، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب تم نماز پڑھ چکو نا پیچھے وضو کیتا کرو. محترم سامعین، آپ نے اس مولوی کی بڑکیں سن لی ہیں. ان کے مذہب و ان کے مسلک کا دار و مدار ہی اسی بات پر ہے کہ یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح اس نے اس حدیث مبارکہ میں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، کہیں تو یہ بتوں والی آیات اور جو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں ان آیات کو یہ انبیاء اور اولیاء پہ فٹ کرتے نظر آتے ہیں، اور کہیں ایسے اعمال جو مستحب ہیں، مستحسن ہیں، ایسے اعمال پر یہ بدعت کی گولہ باری کرتے نظر آتے ہیں. اور جو اہل سنت و جماعت کے حق میں یا اہل سنت و جماعت کا جن احادیث مبارکہ سے نظریہ ثابت ہوتا ہے ان احادیث میں یہ گڑبڑ کرتے نظر آتے ہیں. تو آئیے جس حدیث مبارکہ کے اوپر اس نے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، پہلے اس حدیث مبارکہ کے بارے میں مکمل تخریج پیش کر دیتا ہوں. یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام سے میں نے سنا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھ چکو تو پھر اس میت کے لیے خالص دعا کرو. آئیے اب اسی وقار اس کی تخریج میں پیش کرتا ہوں. یہ روایت سنن ابن ماجہ میں موجود ہے. سنن ابن ماجہ کا صفحہ نمبر 109 ہے اور حدیث نمبر 1497. یہی حدیث مبارکہ سنن ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے. سنن ابو داؤد شریف کی جلد نمبر 2 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 100 ہے اور حدیث کا نمبر ہے 3119. اب اسی وقار یہی حدیث مبارکہ جامع الصغیر میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی. جامع الصغیر کا صفحہ نمبر 51 ہے اور حدیث کا نمبر ہے 729. اس کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے جامع صغیر میں یہی روایت مبارکہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اس روایت کو امام ابو داؤد نے ذکر کیا ہے، امام ابن ماجہ نے ذکر کیا ہے اور اس فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے. یہی حدیث ابن ماجہ صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے. ماجہ اور ابو داؤد کی جو البانی کی تحقیق کے ساتھ چھپی ہیں، ان کی تحقیق کے ساتھ جو چھپی ہیں، انہوں نے بھی البانی نے بھی جو غیر مقلد ہیں اس نے بھی ان حدیث پر حسن کا حکم لگایا ہے. جہاں ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ یہاں اذا صلیتم علی المیت یہ شرط ہے، فاخلصوا له الدعاء یہ جزا ہے. میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ دو امر اصول فقہ اور علم معانی کے مسلمات میں سے ہیں کہ شرط اور جزا کے اندر تفاوت اور تغیر پایا جاتا ہے. تو یہاں مطلب اور مفہوم یہ بنے گا کہ جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھ چکو فاخلصوا له الدعاء، تو میت کے لیے خالص اس میت کے لیے دعا کرو. تو یہاں جو فا ہے، فاخلصوا پر فا ہے، یہ تعقیب مال وصل اور تعقیب علی الفور کے لیے آتا ہے، یعنی جنازہ پڑھنے کے بعد متصل ہی میت کے لیے دعا کرو. لوگ اعتراض کرتے ہیں، جیسے وہ سرگودے کا مولوی بھی اعتراض کر رہا تھا، آپ نے سنا ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ یہاں مطلب یہ ہے کہ جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھنے کا ارادہ کرو تو نماز جنازہ سے پہلے میت کے لیے خالص دعا کرو. اس نے اس اپنے دعویٰ کے پر 2 قرآن مجید کی آیات بھی پیش کی ہیں. اس نے کہا کہ قرآن میں آتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. وہ کہتا ہے کہ اگر یہاں بھی ماضی والا معنی لیا جائے، جیسے تم وہاں لیتے ہو کہ جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھ چکو تو میت کے لیے خالص دعا کرو، وہ کہتا ہے اگر ماضی کا معنی یہاں بھی لیا جائے تو یہ لازم ہے کہ جب تم قرآن پڑھ چکو تو اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھو. اس طرح وہ کہتا ہے
کہ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو چکو یعنی نماز پڑھ چکو تو پھر اس کے بعد غسل کرو، اس کے بعد غسل کرو۔ لہذا وہ کہتا ہے یہاں مراد یہ لینا پڑے گا کہ جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو وضو کرو، اسی طرح جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو تم بسم اللہ اعوذ باللہ پڑھو۔ اب آپ اسی وقار تو اس کا ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ ان آیات میں حقیقت متعذر ہے، ظاہری معنی لینا متعذر ہے، اس لیے یہاں مجاز بالحذف ہے، یعنی یہاں مجازی عبارت جو ہے وہ معذوف ہے۔ وہ یہ ہے کہ ان اردت ان تقرأ القرآن، کہ اگر تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو اعوذ باللہ پڑھو، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے یہ ثابت ہے۔ مصنف عبد الرزاق میں یہ روایت موجود ہے، جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 86 پر اللہ نے اس حدیث مبارکہ کرامی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول قبل القراءۃ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ سرکار قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے تھے۔ اور دوسری جو قرآن کی آیت ہے وہاں بھی حقیقی معنی لینا متعذر ہے، کیونکہ وضو جو ہے وہ نماز کے لیے شرط ہے، شرط پہلے پائی جاتی ہے تو مشروط جو ہوتا ہے وہ بعد میں پایا جاتا ہے، اس لیے وہاں حقیقی معنی لینا متعذر تھا، اس لیے وہاں مجازی معنی مراد لیا گیا ہے۔ وہاں مجازی معنی جو ہے اس کا معذوف اس کو مانا گیا ہے کیونکہ حقیقت متعذر تھی۔ اگر وہ مولوی ضد کرے کہ کہے کہ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء پہ بھی میں نے مجازی معنی ہی لینا ہے، تو اس کو ثابت کرنا ہوگا کہ اگر نماز جنازہ کے بعد دعا مانگیں تو وہ ناجائز ہو جائے گا، یا تو اس کو اس کے حقیقت متعذر ہونے پر کوئی نہ کوئی دلیل دینی پڑے گی۔ جب وہ دلیل اس پر نہیں دے سکتا تو پھر اس کو ماننا پڑے گا کہ یہاں مجازی معنی مراد نہیں لیا جائے گا بلکہ حقیقی معنی مراد لیا جائے گا۔ پھر بھی وہ ضد کرے تو ہم اس کے لیے ایک دلیل بھی پیش کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر آتا ہے ان کنتم جنبا فطہروا، کہ اگر تم حالت جنابت میں ہو جاؤ تو کیا کرو، فتحرو، تم پاکیزگی حاصل کرو۔ اگر اس کا مطلب جو اس نے مفہوم لیا ہے جو ہر جگہ پر اس نے وہ مجاز والا معنی فٹ کیا ہے وہ ہر جگہ فٹ کیا جائے تو پھر لازم یہ آئے گا حالت جنابت میں جانے کا ارادہ کرو، یعنی تمہیں جسم کو ناپاک کرنے کا ارادہ کرو تو پہلے غسل کر لیا کرو، پہلے پاکیزگی حاصل کر لیا کرو۔ اگرچہ بات ایسی نہیں ہے، پہلے غسل فرض ہوگا بعد میں غسل کیا جائے گا، یہ نہیں ہے کہ غسل اپنے اوپر فرض کرنے کا آدمی ارادہ کرے اور پہلے ہی غسل پھر اس سے کر لے۔ یہ معلوم ہوا اس آیت مقدسہ سے یہ معلوم ہوا کہ ہر جگہ وہ مجازی معنی فٹ نہیں ہو سکتا، یہاں حقیقی معنی مراد لیا جائے گا کیونکہ سرکار نے خود اس پر عمل کر کے ہمیں دکھایا ہے، صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا ہے۔ روایت میں اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، فرمایا جب تم میت کے لیے نماز جنازہ پڑھو تو اس کے لیے خالص دعا کرو، اور سرکار نے خود اس حدیث مبارکہ پر عمل کیا ہے۔ باب اسی وقت حضرت طلحہ بن برا صحابی رسول ہیں جو رات کے وقت فوت ہو گئے، جب رات کے وقت فوت ہوئے ان کے بیٹوں نے سرکار کو اطلاع دی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صبح اس کی قبر پر تشریف لائے، فجا حتی وقف علی قبرہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی قبر پر کھڑے ہو گئے، فصف الناس معہ، اور لوگوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صفیں بنا لی۔ اب آپ اسی وقت جب لوگوں نے سرکار کے ساتھ صفیں بنائی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھ لیا، ثم رفع یدیہ، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ بلند کیے، اللہ تو حضرت طلحہ سے اس طرح ملاقات کر کہ وہ تیری ملاقات سے خوش ہو جائے اور تو اس سے راضی ہو جائے۔ یہ ہے ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب الاصابہ، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 997 ہے کہ آقا علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھنے کے بعد دعا کی ہے، ثم رفع یدیہ، ثم رفع یدیہ، اس والے الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ دعا نماز جنازہ کے بعد تھی، کیونکہ نماز جنازہ کے اندر ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کی جاتی۔ اب آپ اسی وقت یہی روایت مجموع الزوائد میں علامہ حسبی رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی ہے، مجموع الزوائد کی جلد نمبر 3 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 113 ہے، حدیث کا نمبر ہے 4194۔ علامہ حسبی رحمہ اللہ نے فرمایا رواہ الطبرانی فی الکبیر، کہ یہ امام طبرانی نے اس کو کبیر میں ذکر کیا ہے، اور رواہ الطبرانی فی الاوسط، اور امام طبرانی نے اس کو اوسط میں بھی ذکر کیا ہے، فرمایا واسناد حسن، اس کی سند حسن ہے۔ اور یہی روایت کنز العمال کے اندر بھی موجود ہے، الطبقات الکبریٰ کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر
73 پر موجود ہے۔ اب آپ ذی وقار معلوم ہوا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل مبارک سے ثابت ہے۔ سرکار نے خاص طرح کا نام لیا ہے، سرکار نے اس حدیث مبارکہ پر عمل کیا ہے، فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، خالص اس کے لیے دعا کرو۔ اب آپ ذی وقار اس پر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عمل ملتا ہے۔ یہ مصنف ابن شیبہ ہے، جلد نمبر 3 ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 212۔ حضرت عمیر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے صلیت مع علی علی یزید بن المکفف فکبر علیہ اربعا ثم مشى حتى اتاه فقال اللهم عبدك وابن عبدك نزل بك اليوم فاغفر له ذنبه ووسع عليه مدخله۔ حضرت عمیر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں نے یزید بن مکفف کی نماز جنازہ پڑھی اور حضرت علی المرتضیٰ نے 4 تکبیریں کہیں، ثم مشى حتى اتاه، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا چلے اور میت کے پاس آئے اور دعا کی۔ کیا دعا کی؟ یا اللہ یہ تیرا بندہ، تیرے بندے کا بیٹا، یا اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، فاغفر له ذنبه، یا اللہ تو اس کے گناہ معاف فرما۔ اب آپ ذی وقار لہو کے الفاظ اس بات پہ دلالت کرتے ہیں فاخلصوا له الدعاء، وہاں بھی لہو ہے یہاں بھی لہو ہے۔ علی المرتضیٰ نے اس حدیث مبارکہ پر عمل کر کے بتایا ہے، نماز جنازہ کے بعد دعا کر کے بتائی ہے کہ ہم یہ جو عمل کر رہے ہیں، جو سرکار نے فرمایا کہ خالص میت کے لیے دعا کرو، ہم خالص میت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اب آپ ذی وقار اس کے علاوہ اور بھی اسی طرح کا مفہوم کنز العمال کے اندر موجود ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سنن الکبریٰ میں ہے، التمہید کے اندر ابن عبد البر نے ذکر کیا ہے کہ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے کہ آپ نے بھی ایک نماز جنازہ پڑھا اور نماز جنازہ کے بعد اس میت کے لیے دعا کی۔ دیوبند کے اندر نماز جنازہ کے بعد دعا کو جائز لکھا گیا ہے۔ اب آپ ذی وقار فتاوی فریدیہ کے اندر انور شاہ کشمیری کی جو انوار الباری کی جلد نمبر 19 ہے، بخاری کی شرح ہے، اس کے اندر بھی یہ طلحہ بن براء والی حدیث مبارکہ ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سرکار سے ثابت ہے۔